بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عمران سیریز ناول گھوسٹ آئی لینڈ بائی صفدر شاہین۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ بکو مت، جا کر چھلانگ لگا دو سمندر میں، عمران نے غصے سے کہا۔ نہیں صاحب، خودکشی حرام ہے اور میں حرام موت مرا تو میری روح آسمان پر جانے کی بجائے سنکھا ہولی کی روح کی طرح یہیں بھٹکتی رہ جائے گی، سلیمان نے جلدی سے کہا۔ تو سنکھا ہولی کا نام سن کر جولیا کو ایک مرتبہ پھر کیپٹن آرتھر کا انجام یاد آ گیا اور اس کے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ لیکن اس سے پہلے کہ عمران سلیمان سے کچھ کہتا، اسٹیمر کو ہلکا سا جھٹکا لگا اور سلیمان لڑکھڑا کر کیبن کے فرش پر گر گیا۔ سب نے محسوس کیا کہ اسٹیمر کی رفتار میں یکدم اضافہ ہو گیا تھا، شاید ڈرائیور نے سفر جلدی طے کرنے کے لیے رفتار بڑھا دی تھی۔ لا حول ولا قوہ، یہ اسٹیمر ہے یا گدھا گاڑی؟ سلیمان نے فرش سے اٹھتے ہوئے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ بکو مت، ڈرائیور سے کہو کہ رفتار کم کر دے، ہم ولیمے میں نہیں جا رہے کہ دیر ہو جائے گی تو کھانا ختم ہو جائے گا، عمران نے سلیمان کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ لیکن اسی لمحے اسٹیمر کا ڈرائیور تیزی سے اندر آ گیا، وہ کچھ بوکھلایا ہوا تھا۔ سر، اسٹیمر کی رفتار خود بخود بڑھ گئی ہے اور اسٹیمر میرے کنٹرول سے نکل گیا ہے، ڈرائیور نے عمران کی طرف دیکھ کر گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو عمران اور اس کے ساتھی بے اختیار اچھل پڑے۔ آؤ میں دیکھتا ہوں کیا مسئلہ ہے، عمران نے جلدی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ تو اس کے ساتھی بھی اٹھ کر عمران کے پیچھے لپکے۔ کیبن سے نکل کر انہیں معلوم ہوا کہ اسٹیمر کی رفتار میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا تھا اور کسی بھی لمحے وہ الٹ سکتا تھا۔ اس قدر رفتار کی وجہ سے اسٹیمر اس طرح پانی کی سطح پر دوڑ رہا تھا جیسے ہوا میں پرواز کر رہا ہو۔ عمران نے انجن کے پاس آ کر ڈرائیور کی سیٹ سنبھالی اور اسٹیمر کی رفتار کم کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ سیکرٹ سروس کے ممبرز اور سلیمان عمران کے پاس کھڑے وحشتناک نگاہوں سے عمران کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس وقت سمندر میں دور دور تک کوئی کشتی، اسٹیمر یا جہاز نظر نہیں آ رہا تھا، چاروں طرف بیکراں سمندر پھیلا ہوا تھا۔ کئی منٹ گزر گئے لیکن عمران کی ہر ممکن کوشش کے باوجود اسٹیمر کی رفتار کم نہ ہوئی تو ممبرز کی پریشانی بڑھ گئی۔ عمران صاحب، انجن بند کر دیں، صفدر نے عمران سے کہا۔ سر، انجن بھی بند نہیں ہو رہا، میں کوشش کر چکا ہوں، ڈرائیور نے جلدی سے کہا۔ تو عمران کے ساتھیوں کے ذہنوں میں عجیب سی سنسناہٹ پھیل گئی اور انجانے خدشات سے ان کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں رقص کرنے لگیں۔ پروفیسر کارلوس 99 برس کی عمر میں بھی 55-60 برس کا ادھیڑ عمر آدمی دکھائی دیتا تھا اور اس کی صحت بھی شاندار تھی۔ اس کے چہرے پر خون اس طرح جھلکتا تھا جیسے وہ نوجوان ہو، آنکھوں میں اس قدر تیز سرخی مائل چمک تھی جیسے لیزر لائٹس جل رہی ہوں۔ شیطانی علوم کے حصول میں 40 برس افریقہ کے تاریک جنگلات میں گزارنے کے سبب اس کا چہرہ انتہائی مکروا اور خوفناک ہو چکا تھا۔ جزیرے پر اس نے اپنی ڈیمانڈ کے مطابق جو آشرم بنوایا تھا وہ طرز تعمیر کے لحاظ سے شاہی محل دکھائی دیتا تھا۔ اس وقت پروفیسر کارلوس ایک بڑے سے ہال نما کمرے میں شاہانہ طرز کی بڑی سی کرسیوں پر بیٹھا تھا۔ اس کے پیچھے اور دائیں بائیں 4 نوجوان اور خوبصورت ایکریمین لڑکیاں کھڑی تھیں۔ ان لڑکیوں کے جسموں پر اتنا مختصر لباس تھا جسے لباس کہنا لباس کی توہین تھا، اور ان لڑکیوں کے ہاتھوں میں شراب کی بلورین جام تھے۔ پروفیسر کارلوس ہولناک نگاہوں سے اپنے سامنے رقص کرنے والی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکی کے جسم پر بھی کپڑے نہ ہونے کے برابر تھے۔ پروفیسر وقفے وقفے سے شراب کے گھونٹ پی رہا تھا۔ وہ دائیں جانب چہرہ موڑتا تو دائیں جانب کھڑی لڑکی جلدی سے شراب کا جام اس کے منہ سے لگا دیتی، اور پروفیسر بائیں جانب منہ موڑتا تو بائیں جانب کھڑی لڑکی پروفیسر کے منہ سے شراب کا گلاس لگا دیتی۔ تھوڑی دیر بعد ایک لڑکی کا گلاس ختم ہوا تو کرسی کے عقب میں کھڑی ایک لڑکی اپنا جام لے کر پہلی لڑکی کی جگہ کھڑی ہو گئی، اور پہلی لڑکی خالی جام لے کر کمرے کے ایک کونے میں بنے کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئی جس پر شراب کی 10-12 بوتلیں رکھی تھیں۔ وہ ایک بوتل سے گلاس میں شراب ڈال کر واپس آئی اور کرسی کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ شراب و شباب اور رقص سے لطف اندوز ہونے کا سلسلہ جاری تھا کہ اچانک کمرے میں فون کی گھنٹی کی آواز ابھرنے لگی
ختم کرو اور جاؤ۔ پروفیسر کارلوس نے ہاتھ اٹھا کر بڑے کرخ لہجے میں کہا تو رقص کرنے والی لڑکی ناچنا بند کر کے تیزی سے کمرے کے دروازے کی طرف لپکی اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئی، جبکہ پروفیسر کے آس پاس کھڑی چاروں لڑکیوں نے بھی رقاصہ کی تقلید کی اور تیز قدموں سے باہر چلی گئی۔ تو پروفیسر کارلوس نے اپنے سیاہ ریشمی لبادے کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس میں رکھا سیٹلائٹ فون نکال لیا۔ اس نے ایک بٹن پریس کیا اور فون کان سے لگا لیا۔ ہیلو، پروفیسر کارلوس بول رہا ہوں۔ پروفیسر کارلوس نے مخصوص کرخ لہجے میں کہا۔ کرنل ہوگن بول رہا ہوں پروفیسر کارلوس۔ یس کرنل ہوگن، فرمائیے۔ تھوڑی دیر پہلے میرے ان دونوں ماتحتوں کا لاشیں ایک گندے نالے سے ملی ہیں جنہیں گزشتہ روز پاکیشیائی ایجنٹوں نے اغوا کیا تھا۔ گندے نالے سے ملی ہیں تو یہ آپ کی حکومت کا قصور ہے کہ اس نے گندے نالے بنوائے ہیں، پروفیسر کارلوس نے منہ بنا کر کہا۔ او، میرا مطلب یہ ہے کہ آپ نے گزشتہ روز کہا تھا کہ پاکیشیائی ایجنٹ انہیں قتل نہیں کریں گے، لیکن انہیں قتل کر دیا گیا ہے۔ مورس کے سر میں گولی مار کر ہلاک کیا گیا ہے، جبکہ کیپٹن آرتھر کے جسم کو چیر پھاڑ کر اس کا دل اور کلیجہ نکالا گیا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے آرتھر کو کسی درندے نے ہلاک کیا ہے، کرنل ہوگن نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ اسے سنکھا ہولی نے ہلاک کیا ہے۔ 3 دن سے اسے کھانے کو کچھ نہیں ملا تھا، لیکن اگر سنکھا ہولی اسے قتل نہ کرتی تو تب بھی عمران نے اسے مورس کی طرح ہلاک کرنا تھا۔ میں نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو دہشت زدہ کرنے کے لیے سنکھا ہولی کو اجازت دی تھی کہ وہ کیپٹن آرتھر کا دل اور کلیجہ نکال کر کھا لے، تاکہ عمران اور اس کے ساتھی دہشت زدہ ہو کر جلد سے جلد جزیرے پر پہنچنے کی کوشش کریں۔ تو کیا سنکھا ہولی کی کوشش کامیاب رہی ہے؟ ہاں، عمران اور اس کے ساتھی چارلسن پہنچ چکے ہیں۔ وہ لوگ گزشتہ رات ہی ولنگٹن سے روانہ ہو گئے تھے۔ آرتھر کا انجام دیکھ کر پروفیسر کارلوس نے جواب میں کہا۔ پروفیسر کارلوس، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ چارلسن میں انہیں گرفتار کر لیں؟ سب کچھ ہو سکتا ہے کرنل ہوگن۔ سنکھا ہولی تمہاری ماتحت آرتھر کی جگہ عمران کے کسی ساتھی کو بھی شکار کر سکتی تھی، لیکن چونکہ آپ اور اسرائیلیوں کو عمران اور ایکسٹو زندہ حالت میں چاہیے، اس لیے میں نے ان لوگوں پر کوئی ایسا وار نہیں کیا کہ عمران اپنے ساتھیوں کو لے کر واپس پاکیشیا چلا جائے۔ اب بھی میں چاہوں تو اس ہوٹل کو تباہ کر دوں جس میں پاکیشیائی ایجنٹ گزشتہ 2 گھنٹوں سے مقیم ہیں، لیکن اس میں عمران کے ساتھ ساتھ ہوٹل میں موجود تمام لوگ مارے جائیں گے اور شیطان مجھ سے خفا ہو جائے گا، کیونکہ ان لوگوں میں سے بیشتر شیطان کے پیروکار ہیں، پروفیسر کارلوس نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ تو پاکیشیائی ایجنٹ کب تک جزیرے پر پہنچیں گے؟ وہ لوگ جزیرے کی طرف پیش قدمی کے انتظامات کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں سنکھا ہولی نے عمران کے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ ایک مرتبہ وہ سمندر میں پہنچ جائیں، پھر وہ بے یار و مددگار ہوں گے، اور کوئی قوت بھی سمندر میں عمران اور اس کے ساتھیوں کا دفاع نہ کر سکے گی۔ تو کیا میں اپنے حکام بالا کو یہ خوشخبری دے دوں کہ آج شام یا پاکیشیائی ایجنٹ آپ کی گرفت میں ہوں گے اور آپ انہیں رات تک ہمارے حوالے کر دیں گے؟ بے شک، لیکن فی الحال انہیں آپ کے حوالے نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ شیطان کے دشمن ہیں، اور مجھے طاغوت نے حکم دیا ہے کہ میں عمران اور اس کے ساتھیوں کے دل میں شیطان کی محبت پیدا کروں اور انہیں شیطان کا پیروکار بناؤں۔ تو اس میں کتنا وقت لگ جائے گا؟ 1 دن یا 1 ہفتہ بھی لگ سکتا ہے کرنل۔ عام آدمی تو 1 لمحے میں ہی اپنے ایمان سے ہٹ جاتا ہے، لیکن وہ لوگ مذہبی طور پر بے حد سخت جاں ہیں، انہیں ان کے عقیدے سے ہٹانے میں کافی وقت صرف ہوگا۔ کیا آپ ان پر تشدد کریں گے؟ نان سینس کرنل ہوگن، آپ فوجی آدمی ہیں، اور شاید آپ سمجھتے ہیں کہ عملیات میں بھی نازیوں کی طرح دشمن قیدیوں کے ذہن میں بدلنے کے لیے تشدد سے کام لیا جاتا ہے، جبکہ عاملوں کے پاس کوئی فوج یا پولیس نہیں ہوتی، اور وہ صرف اپنے غلام ماورائی قوتوں کے ذریعے مقصد میں کامیابی حاصل کرتے ہیں، جس سے صرف ذہن کی ہی نہیں، دل کی بھی برین واشنگ ہو جاتی ہے۔ جب تک دل نہ بدلا جائے انسان کا عقیدہ تبدیل نہیں ہوتا، کیونکہ کسی بھی عقیدے کا مرکز دماغ نہیں، صرف دل ہوتا ہے۔ محبت، نفرت، دوستی اور دشمنی ہمیشہ دل میں پیدا ہوتی ہے، پروفیسر کارلوس نے ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ آپ درست کہتے ہیں پروفیسر، اب میں آپ سے کل رابطہ قائم کروں گا۔ اوکے، کرنل ہوگن نے پروفیسر کارلوس کا خیال سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو پروفیسر کارلوس نے بھی فون آف کیا اور جیب میں رکھ کر منہ میں چند مخصوص الفاظ پڑھ کر اپنا بایاں پاؤں آہستہ سے فرش پر مارا، اور ساتھ ہی بائیں جانب انگلی سے اشارہ کر دیا، تو کمرے کی بائیں دیوار میں واقع بند دروازہ خود بخود کھل گیا۔ دوسرے ہی لمحے ایک سیاہ رنگ کی چمگادڑ اڑتی ہوئی دروازے میں نمودار ہوئی اور اندر آ کر فرش پر گرتے ہی غائب ہو گئی۔
اس کے ساتھ ہی اس کی جگہ فرش سے دھواں اٹھنے لگا اور پھر اس دھوئیں کی لہروں نے ایک انسانی شبیہ اختیار کر لی جو تیزی سے واضح ہو گئی۔ اب وہاں فرش پر ایک مکروا شکل کا ادھیڑ نما شخص نظر آ رہا تھا۔ اس کا چہرہ لمبوترا تھا اور آنکھوں میں دہکتے انگاروں کی سی چمک تھی، لیکن اس کا قد کاٹ 4 فٹ سے زیادہ نہیں تھا۔ کلکاش حاضر ہے میرے آقا، اس بونے نے اپنی جگہ رکوع کے بل جھکتے ہوئے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کلکاش پاکیشیائی سیکرٹ ایجنٹ علی عمران کو سنکھاولی کی روح گرفتار کرنے سے بے بس ہے۔ سنکھاولی نے بتایا ہے کہ عمران چونکہ نیک فطرت آدمی ہے اور اس کے ساتھ اس کی ماں اور نیک لوگوں کی دعائیں ہیں، اس لیے عمران کو گرفت میں لینا کسی شیطانی قوت کے بس میں نہیں ہے۔ سنکھاولی اسے گرفتار کر کے جزیرے پر لانے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ یہاں پہنچنے پر عمران کو بے بس کر دیا جائے۔ اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ عمران نے مجھے ہلاک کرنے کا عزم کر رکھا ہے اور عمران کی کامیابی کا بھی امکان ہے۔ تم فوراً عمران کو چیک کر کے بتاؤ کہ سنکھاولی نے جس خدشے کا اظہار کیا ہے اس میں کس حد تک صداقت ہے۔ پروفیسر کارلوس نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ بہت بہتر میرے آقا، کلکاش نامی اس بوڑھے نے کہا اور سیدھے ہو کر آنکھیں بند کر لیں۔ چند لمحوں بعد اس نے آنکھیں کھولی تو وہ پہلے سے زیادہ سرخ ہو چکی تھیں۔ میرے آقا، میں نے عمران کا جائزہ لے لیا ہے، سنکھاولی نے غلط نہیں بتایا۔ حقیقت میں عمران انتہائی عیار ذہن کا مالک اور بے حد خطرناک شخص ہے۔ حالانکہ شکل سے وہ بیوقوف سا معلوم ہوتا ہے، لیکن اسے ساری دنیا کے ایجنٹ خوف کھاتے ہیں۔ وہ دوستوں کے لیے تریاک اور دشمنوں کے لیے زہر ثابت ہوتا ہے۔ یہ بھی درست ہے کہ چند نادیدہ نورانی قوتیں اس کی حفاظت پر مامور ہیں جو عمران کا حوصلہ پست نہیں ہونے دیتی اور شیطانی قوتوں کے مقابلے میں اس کی مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ شیطانی قوتیں اسے زیر کر سکیں گی، چونکہ آپ کو عمران سے بے حد ہوشیار رہنا چاہیے۔ کلکاش نے دوبارہ رکوع کے انداز میں جھک کر کہا تو پروفیسر کارلوس کی پیشانی پر بل پڑ گئے اور وہ کلکاش کو غصے سے گھورنے لگا۔ شاید کلکاش کے منہ سے عمران کی تعریف اسے پسند نہیں آئی تھی۔ کلکاش، میرے تابع شیطانی قوتوں میں تم چوتھی طاقت ہو جو شیطان کے حکم سے طاغوت نے مجھے عطا کی ہے۔ تم سنکھاولی سے کئی گنا بڑی طاقت ہو، لیکن سنکھاولی کی طرح بزدلی کا اظہار کر رہے ہو، جبکہ میں چاہتا ہوں کہ سنکھاولی کی بجائے یہ مشن تم انجام دو اور عمران کو پکڑ کر یہاں لے آؤ۔ آپ کے حکم کی تعمیل کرنا میرا فرض ہے آقا، لیکن میں عمران کو گرفتار نہیں کر سکتا۔ صرف میں ہی نہیں بلکہ دنیا کی کوئی بھی شیطانی طاقت عمران کو چھو بھی نہیں سکتی۔ یوں بھی شیطان نے ہمیں اتنی طاقت ہی نہیں بخشی کہ براہ راست کسی کو پکڑ سکیں۔ ہمیں صرف لوگوں کو گمراہ کرنے اور سیدھے راستے سے بھٹکانے کی قوت عطا کی گئی ہے۔ میں آپ کے حکم کی تعمیل سے انکار نہیں کر رہا، نہ انکار کرنے کی مجھ میں جرأت ہے۔ میں صرف حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں عمران کا کوئی اور انتظام کرتا ہوں۔ پروفیسر نے سر جھٹک کر کہا اور کلکاش کی طرف انگلی سے اشارہ کیا تو وہ یکدم غائب ہو گیا۔ کلکاش کے جانے کے بعد پروفیسر کارلوس نے چند لمحوں تک کلکاش کی باتوں پر غور کیا اور پھر اس نے زیر لب کچھ پڑھا تو فوراً کسی عورت کے ہنسنے کی آواز سنائی دی، لیکن اس کی ہنسی انتہائی مکروا تھی۔ دوسرے ہی لمحے پروفیسر کے سامنے ایک بوڑھی عورت نمودار ہو گئی۔ وہ عورت کافی ضعیف تھی اور اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں خوفناک چمک تھی۔ اس کا جھریوں بھرا چہرہ پچکا ہوا تھا اور توی کی طرح سیاہ تھا۔ شکل سے وہ افریقی لگتی تھی اور اس کے سر پر سفید گھنگریالے بالوں کی لٹیں سینے تک لٹک رہی تھیں۔ کانوں میں کسی دھات سے بنی بڑی بڑی بالیاں تھیں، جبکہ ایک بالی اس کے نچلے ہونٹ میں پروئی ہوئی تھی، جس کے وزن سے وہ ہونٹ قدرے لٹکا ہوا تھا۔ اس کے سفید اور لمبے لمبے دانتوں اس کی نچلی قطار اور سرخ مسوڑے واضح دکھائی دے رہے تھے۔ سنکھاولی حاضر ہے میرے آقا، اس بڑھیا نے رکوع کے انداز میں جھک کر انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کی کیا پوزیشن ہے سنکھاولی؟ آقا، عمران نے چارسنگ کی بندرگاہ سے ایک اسٹیمر کرایہ پر لے لیا ہے۔ اسٹیمر ڈرائیور نے جزیرے کی طرف جانے سے انکار کر دیا تھا، لیکن میں نے اس کے ذہن میں لالچ پیدا کر دیا تو ڈرائیور آمادہ ہو گیا تھا۔ اب عمران کے ساتھی بندرگاہ پر پہنچنے والے ہیں۔ ان کے پہنچتے ہی اسٹیمر جزیرے کی طرف سفر شروع کر دے گا۔ مکروا شکل بڑھیا سنکھاولی نے جواب میں سر اٹھائے بغیر کہا تو پروفیسر کارلوس چونک پڑا۔ اسٹیمر کو یہاں پہنچنے میں کافی وقت لگ جائے گا سنکھاولی، میں چاہتا ہوں وہ لوگ 1 گھنٹہ کے اندر اندر یہاں پہنچ جائیں۔ آپ کی خواہش کی تعمیل ہوگی آقا، میں اسٹیمر کی رفتار اس قدر تیز کر دوں گی کہ وہ 1 گھنٹے میں ہی سارا فاصلہ طے کر لیں گے، سنکھاولی نے جواب میں کہا۔ ٹھیک ہے،
جاؤ اور انہیں جلد سے جلد جزیرے پر لے آؤ۔ پروفیسر کارلوس نے تحکمانہ لہجے میں کہا تو سنکھا ہولی سیدھے کھڑی ہوئی اور دوسرے ہی لمحے اپنی جگہ سے غائب ہو گئی۔ سنکھا ہولی کے جانے کے بعد پروفیسر کارلوس نے منہ میں کچھ پڑھ کر چھت کی طرف دیکھا تو فوراً ہی چھت سے دھواں کی ایک لہر فرش پر پہنچی اور پروفیسر کارلوس کے سامنے چند فٹ کے فاصلے پر وہ دھواں مرگولے کی مانند چکرانے لگا۔ ایک لمحے بعد اس دھوئیں سے ایک بوڑھا شخص نمودار ہوا اور دھواں غائب ہو گیا۔ وہ دبلا پتلا بوڑھا انتہائی کریا شکل کا مالک تھا۔ اس کے چہرے پر بے شمار چھوٹی بڑی گلٹیاں تھیں اور آنکھیں چھوٹی موٹی اور گول تھیں۔ اس کی پشت پر بڑا سا کبڑ تھا جس کے سبب اس کی کمر جھکی ہوئی تھی، لیکن چہرہ گدھ کی طرح اٹھا ہوا تھا۔ چٹخام حاضر ہے آقا۔ سنکھا ہولی چند پاکیزائی افراد کو گھیر کر جزیرے پر لا رہی ہے۔ تم جزیرے کی تمام بدروحوں کو میرا حکم پہنچا دو کہ وہ میری اجازت کے بغیر ان مسافروں کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ رابیل کو ہدایت کر دو کہ وہ پاکیزائی مسافروں کو پو گھاٹ اور ناگدون میں قید کر دے۔ باقی ہدایات بعد میں دی جائیں گی۔ پروفیسر کارلوس نے کبڑے سے تحکمانہ لہجے میں کہا، بہت بہتر، اور کوئی حکم؟ وہ لوگ تعداد میں 6 ہیں، انہیں 3 کے گروپ میں قید کیا جائے۔ تمہارا کام انہیں رابیل تک پہنچانا ہے، پھر واپس آ کر مجھے اطلاع دینا۔ جاؤ، پروفیسر کارلوس نے آخر میں کہا جو چشخام یکدم اپنی جگہ سے غائب ہو گیا۔